کہ جو والد ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے گا، لیکن کب؟ مجمع میں، کب ڈانٹ کر، کب غصہ کر کے، کب اس کے دوستوں کے سامنے، کب لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کرنے کے لیے؟ جی نہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ، وعظ یہ اسی سے نکلا ہے۔ ذرا اس کی تشریح پڑھ کے دیکھیں، وعظ و نصیحت کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کی اچھائی کے لیے اپنے درد دل کے طور پر کہی جائے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے، ان کو اچھی باتیں سمجھانے کے لیے بہترین وقت تنہائی کا ہے۔ اور تنہائی کب کی؟ ہر وقت کی نہیں، خصوصاً رات کو سوتے وقت کی۔ بچے بڑی شوق سے قصے سنتے ہیں، بچے بڑی شوق سے سٹوریز اور کہانیاں سنتے ہیں، بچے بڑی شوق سے باتیں سنتے ہیں۔ ان باتوں میں آپ انہیں سمجھائیں۔ ایک بچہ تھا، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا، ایک دن اسے بخار ہو گیا، ڈاکٹر نے 2 انجیکشن لگا دیے، بیٹا وہ ایسے تھا، بس اللہ پاک ہمیں بچائے۔ آپ نے نہیں کہنا تو ماں باپ کا کہنا ماننا، آپ نے نہیں کہنا تو ماں باپ کی عزت کر۔ غیر شعوری طور پہ آپ کا بچہ سمجھے مجھے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے ورنہ بخار کا انجیکشن لگے گا۔ یہ ہوتی ہے نصیحت، یہ بہترین وقت ہے۔ اور آج ہم ترغیب دینے کے لیے مرغب بن جاتے ہیں، پتہ نہیں مبلغ بن جاتے ہیں، محقق اور مدرس بچوں کے سامنے بیٹھ کے فلسفے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان فلسفوں سے تمہاری اولاد نے ضدی بننا ہے، کبھی بات نہیں ماننا۔ بات ماننے کا ٹائم یہ ہے، اسے اس انداز سے سمجھو۔ کسی بچے کو چاہتے ہو حافظ قرآن بنا لو، اسے حفظ قرآن کی فضائل نہیں سناؤ، وہ تو بچہ ہے۔ حفظ قرآن کے فضائل اس کے ماں باپ کو سنائے تاکہ وہ ادھر لائے، لیکن بچے کو آپ نے یوں نہیں کہنا۔ اس بچے کو واقعات سنانے ہیں لیکن اس سے مخاطب نہیں کرنا، اس کی ماں کو سناؤ، اپنی اہلیہ کو۔ آج ایک بچوں کے حفظ قرآن کی تقریب تھی، میں گیا، حافظ قرآن آئے، ان کو گلے میں ہار پہنایا گیا، بڑا مزہ آیا، لوگوں نے مبارکباد دی ہے، بڑی خوشی، بڑا منظر تھا۔ بچے کو غیر شعوری طور پہ ذہن میں آئے گا حفظ کی بڑی ویلیو ہے۔ ہو سکے تو اپنے بچے کے سامنے حافظ بچے کو بلوا کر اسے انعام دو، انعام دے کر کہو بیٹا تو حافظ قرآن ہے، یہ لے تیرا انعام ہے، تاکہ تمہارے بچے کا ذہن بنے۔ پھر دیکھیں بچوں کو نصیحت کیسے ہوتی ہے۔ آج ہم خود ماں باپ بگاڑتے ہیں اپنے بچوں کو، پھر کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے لاتا ہے بہو چنگا آنکھیں منیندا، ہن مندیل تھی گیا ہے، ہن پیو مادا آنکھیں نہیں منیندا۔ یہ تب ہوتا ہے جب میں نے اپنے رویے سے اسے بدلا ہے۔ ایک شاگرد میرے سامنے فون سن رہا تھا تو چپ سا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ چھوڑیں استاد جی۔ میں نے کہا بیٹا بتائیں تو صحیح۔ میں نے کہا ابھی تم اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے ماں کو کیوں مارا، ماں کو نہ مارا کر۔ اس نے کہا مجھے میرے بیٹے نے کہا ابو جو تو مارتا ہے میری امی کو تو خیر ہے، میں ماروں تو غلط ہے۔ میں نے کہا دیکھ لیا، تمہارے بچے تمہارے عادات دیکھتے ہیں، تمہارے بچے تمہارے اطوار دیکھتے ہیں، تمہارے بچے تمہارے معاملات دیکھتے ہیں، تمہارے بھاشن نہیں سنتے۔ پوتری میں نہ کیتا کر، وہ یہ نہیں سنتا، اسے اپنا عمل دکھاؤ۔ میں نے بہت اچھی ترتیب دیکھی، ایک عربی شیخ نکلا باہر، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، پوتا بھی تھا۔ بیٹے نے اپنے باپ کے پاؤں میں جوتی آنے والی جوتیاں سیدھی کی تو پوتے نے اپنے باپ کے یعنی دادا کے بیٹے اپنے ابو کی جوتیاں سیدھی کر دی۔ یہ ترتیب ہوتی ہے، یہ نہیں وانج پوتر پہلی جوتی سیدھی کر، یہ کون سی بات ہے؟ تو وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنیا، یا ابنی نہیں کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابتی، یہ تا کس کے لیے آئی ہے؟ اب میں تو بات پوری ہو گئی تھی، تو یہ بھی ایسے ہے۔ بنیا، بنی اولاد، بنیا بچونگڑا، چھوٹا بچہ، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تمہارا انداز پیار والا ہونا چاہیے، تمہارا انداز محبت والا ہونا چاہیے، تمہارا انداز دل کے منہ لینے کے لیے ہونا چاہیے، دل توڑنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بات سن، کیا کہا؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اس عمر میں اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں جب بیٹا جوان ہو چکا ہے، اسی لیے ڈائریکٹ حکم کر رہے ہیں تو یوں نہ کرنا۔ میں نے جو بتایا ہے وہ بچپنے کا معاملہ ہے، ڈائریکٹ جب ہو جائے نا، جب بچہ بڑا ہو جائے، سنجیدہ ہو، پھر اسے خطاب کر کے سمجھایا جا سکتا ہے۔ لا تشرک باللہ، اچھا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے یہ کسی کا بہت بڑا حق مارنا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، جو جس کا مقام نہ ہو وہ مقام اسے دے دو، یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو فرمایا رب کا مقام اشتراکیت کا نہیں ہے،
رب کا مقام اجتماعیت کا نہیں ہے، وحدانیت کا ہے، وہ اکیلا ہے۔ توحید ہے، رب کو ایک ماننا ہے، الہ ماننا ہے۔ غموں میں، مشکلوں میں، مصیبتوں میں، آفات میں، بلیات میں جسے پکارنا ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ایک اللہ۔ کون ہے؟ ایک اللہ۔ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک بہت بڑا کسی کا حق مارنا ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یقین مانیں اس شرک کی وجہ سے کیا سے کیا معاملات بندے کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا بندہ غور کر لے کہ میری زندگی میں شرک ہے تو نہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ آج بندہ مشرک تو نہیں ہے لیکن شرک کی چیزیں بعض اوقات ماحول کی وجہ سے اندر آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے امید اللہ پہ ہونی چاہیے۔ آج ہمارے بچے بیمار ہوں، ہمیں امید ڈاکٹروں سے لگ جاتی ہے۔ بیمار بچہ ہو، بیمار کوئی ہو، فوراً کہتے ٹیکہ لوایا ہوئے، سوا لواؤ سے بھی کو۔ ہماری ذہنیتیں بدل گئی ہیں، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ 3 کام ہے، تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر اور حکیم ہے۔ پہلے 2 کام ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کوئی نوافل پڑھو، نوافل کا ٹائم نہیں ہو تو دل سے اللہ سے دعا کر لو، اللہ اسے ٹھیک کر لے۔ دعا کا یہ معنی نہیں ہے کہ بیمار پیا رہا ہے تو ہاتھ چاہیے بیٹھے ہو، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یوں نہیں، دل میں رب کی طرف متوجہ، اللہ میں اس کو لے کر جا رہا ہوں اسپتال، دل بھی تو بدل گیا نا۔ نمبر 2، صدقہ کرو۔ صدقے کے لیے فقیر ڈھونڈنے نہ جاؤ کہ یہ بیچارہ مریض پیچھے تڑپ رہا ہو۔ آپ اپنے جیب میں، اپنے بٹوے میں، اپنے بینک میں، اپنی کمیٹی میں، اپنے کسی بندے کے پاس جو پیسے پڑے ہیں ان میں سے متعین کر لو، ان میں سے اتنے پیسے فقیر کے ہو گئے بس، آج سے آپ کا ثواب لکھا گیا۔ تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر اور حکیم ہے۔ تو فرمایا بیٹا پہلی چیز تو شرک سے بچ جاؤ۔ آگے پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حسن سلوک کی ترغیب دی ہے۔ اے انسان، تو نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے۔ اچھا، ان میں پھر ماں کا حصہ علیحدہ بتایا۔ فرمایا ماں کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ماں کا معاملہ یہ ہے حملتہ امہ وہناً علی وہن، ماں وہ ہے جو تکلیف پہ تکلیف اٹھاتی ہے اور اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ یہ جو آج کل بندہ سمجھتا ہے نا ماں کو میں چاک ہے، نہ ماں ہے۔ ماں کے قدموں تلے تمہارے لیے جنت ایسے نہیں بنائی گئی، والجنت تحت اقدام الامہات کا مژدہ یوں نہیں سنایا گیا۔ ماں ہے، جب ماں دنیا میں نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے۔ خدا کی قسم ماں سے کوئی کام بھی نہ ہونا، رات کو تھکا ماندہ بیٹا گھر آئے، چاہے بچوں کا باپ کیوں نہ ہو چکا ہو، پھر بھی پوچھتے ہیں امی ہے؟ اچھا اماں ٹھیک ہے، امی کا پھر بھی پوچھ لیتے۔ بس ایک پوچھنے پہ جو سکون جسم میں آتا ہے وہ فیلنگز ہے، وہ آپ اور میں خود سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا اپنی ماں کے اس معاملے کو یاد کرو جو اس نے تکلیف در تکلیف تمہیں پالا اور پوسا اور تمہیں پیٹ میں اٹھایا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر 2 سال تو اس کی چھاتی سے دودھ پیتا رہا۔ اپنا وہ زمانہ بھی دیکھ۔ آج تو ماں کے خلاف زبان بولتا ہے، جس ماں نے تمہیں زبان میں بولنے کے طرز سمجھائے تھے، جس ماں نے تمہیں قوت گویائی میں مدد دی ہے، اس ماں پہ اپنی چرب زبانی نہ چلا، اس ماں کو اپنی چرب زبانی نہ دکھا۔ انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر، میں تیرا رب ہوں۔ والدین کا بھی شکریہ ادا کر، وہ تیرا دنیا میں آنے کا سبب ہے، دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، ان کا بھی شکر ادا کر۔